چلیں اس سے زیادہ ہم بات بھی نہیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ سنڈے تک جو دیا گیا وقت حماس کو کیا جواب آتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے مشرق وسطیٰ میں. another thing which is ویری انٹرسٹنگ افغانستان کے بحاف پہ کافی عرصے سے وہاں درون خانہ تو اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پک رہا ہے، لیکن اس کو دبانے کی کوشش ملا ہیبت اللہ کی جانب سے کامیابی سے اب تک کی گئی، اور وہاں پر جو بھی پابندیاں لگ رہی ہیں اس کے پر ہم نہیں دیکھ رہے کہ عالمی برادری کوئی ایکشن لے رہی ہے. البتہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بیکنگ ہے عالمی برادری کی کو کے سلسلے میں، رپورٹس چھپ رہی ہیں. سیٹ صاحب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں آپ یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنل پاور سٹرگل شروع ہو گئی ہے بٹوین دی حقانی گروپ اینڈ دی کندہار گروپ. جی سو اب اور اس کے اوپر پھر ڈینائلز آنے شروع ہو گئے. ہم نے کچھ ڈاٹس کو جوائن بھی کیا تھا، کون کدھر چلا گیا، کس کے خلاف اریسٹ وارنٹس نکل آئے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. حقانی بھی غائب ہو گیا تھا، پھر آ گیا اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ بات آگے بڑھ گئی ہے. اب کانفلکٹ ہونی ہے اور اس میں دیکھنا یہ ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیے حقانی جو ہے اس کا تعلق غزئی ٹرائب کے ساتھ ہے. ہبت اللہ از فرام دا درانیز. یہ تاریخ یہ لڑائی جھگڑے ان کے آپس میں چلتے آ رہے ہیں. درانیز جو ہمیشہ رہے ہیں بڑی اسٹرانگ ہارڈ لائنرز، غزئی بڑے پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں. اچھا اب سچویشن یہ ہے کہ جو ساری جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ویسٹ کے ساتھ آن ویریس ایشوز، وہ جو غزئی فیکشن ہے ود ان دا طالبان وہ کر رہے ہیں. وہ فارن منسٹر ان کا کرے یا ان کا ڈیفنس منسٹر کرے، دے آر آل فرام دا غزئی سیکشن. اور ہبت اللہ صاحب جو ہیں ہی از اے ہارڈ لائنر. وہ تو کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی ایز وی اسپیک ایک فارن منسٹر جو ہیں ان کے متقی صاحب وہ پہنچ گئے دلی یا جا رہے ہیں اور یعقوب صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ چائنا جا رہے ہیں. تو کیا کرنے گئے ہیں یہ؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا کرنے گئے ہیں؟ اب سچویشن یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جب پہلا سائن آیا نا اس کا کہ یہ پاور سٹرگل شروع ہو گئی ہے، پاور سٹرگل میں انٹرنیٹ بین کر دیا ہبت اللہ نے کر دیا نا. جی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وہ کیبل کی کوئی مرمت کا کام تھا، آپٹک فائبر. مگر بات یہ ہے کہ ان کو ڈر اسی چیز کا ہے کہ اس کے ذریعے جو کنسپریسی بن رہی ہے وہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. ادروائز تو بڑا مشکل ہے نا ملنا یہ کرنا. انٹرنیٹ کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، آپ سارا کنسپریسی بنا سکتے ہیں. تو اس نے اس لیے بند کیا اور کوئی ریزن نہیں ہے. ریزن یہ دیا ہے فحاشی. نہ دیٹ از جسٹ این ایکسکیوز از ٹو کٹ کمیونیکیشنس، تاکہ یہ جو کنسپریٹرز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے ان کو روکا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہ ہوں. سو دیٹ از دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. اب یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غزئی سیکشن ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ویسٹرن پاس بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں، وہ ماڈریٹس ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ریکگنیشن ہو، فارن ایڈ آئے، ڈیلز ہوں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جو ہبت اللہ صاحب ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں بالکل کچھ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں لگانا فارنرس کو، وہ نہیں کرنا. ہی از پارٹ آف دی اولڈ ملا عمر گروپ. سو اب انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں وہاں سچویشن سول وار کی طرف بڑھ رہی ہے. کسی سٹیج پہ بھی اسیسینیشنز ہو سکتے ہیں اور وار اور آؤٹ بریک ہو سکتی ہے ہاسٹیلیٹیز. فورن پاور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امریکہ، چائنا نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہبت اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. سو دا لائکلیہڈ از کہ دے مے بی این انٹرنل پاور اسٹرگل جس میں ہبت اللہ کی چھٹی ہو جائے، ریجیم چینج جیسے کہتے ہیں. آئی تھنک دس از اے ڈسٹنکٹ پاسبلٹی. اگر وہ ہوا تو پھر افغانستان جو ہے اس کی ریکگنیشن کی بات بھی آ سکتی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں جس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی یہ جو انڈیا گئے ہیں نا جا رہے ہیں یہ بھی اسی لیے، یہ بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کہاں سے ملے گی اگر ہم نے کچھ کیا تو. اور وہ جو چائنا جا رہے ہیں بھی چائنا کی اوپینین لینے گئے ہیں اور بتانے گئے ہیں کہ یہاں یہ مسئلے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان از پارٹ آف دس اینڈ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ایسی رژیم آئے جو کہ ٹی ٹی پی کو فارغ کرے. بیکاز ہمارے تو پرابلم وہی ہیں نا، امریکہ کے پرابلمز ہیں، آئی ایس اینڈ داعش. And so Pakistan and America have the same problems in Afghanistan. And تو بھارت تو آن بورڈ نہیں ہوگا نا ان پرابلمس میں. نہیں، وہ مگر بھارت کو نیوٹرلائز تو کرنا ہوگا نا. مگر بھارت جائے گا کہاں؟
کہاں جائے گا کہیں نہیں جا سکتا. سچویشن میں؟ افغانستان کے ساتھ جائے گا؟ افغانستان کو ریکگنائز کرنے کی طرف جائے گا؟ نہیں, بھارت صرف اتنا کوشش کرے گا کہ ان کی تھوڑی سی گنجائش طالبان کے ساتھ رہے. طالبان بھی یہ چاہیں گے کہ بھارت بھی ساتھ چلے ہمارے, تاکہ پاکستان کی جو لیوریج ہے وہ کم ہو. اگر بھارت آن بورڈ ہے اور چائنا آن بورڈ ہے, جو بھی وہ چاہتے ہیں, تو پاکستان کی لیوریج تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ سب کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے. مگر یہ لوگ جو جا رہے ہیں نا, دے آر آل فرام دا غلزائی, اینڈ سو مجھے لگ رہا ہے کہ اب وی آر ان فار a power struggle and you will see things happening in Afghanistan as well. بہرحال اس سلسلے میں پابندیاں تھیں کہ یہ آفیشلز موو نہیں کر سکتے تھے, ٹریول نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ویور لے لیا ہے ملا متقی صاحب نے, اور وہ انڈیا ٹریول کر رہے ہیں, اور یہ ویور بھی 26 اکتوبر تک ہے. یہ بھی سیکورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی طرف سے. اب آپ سمجھیں کہ ایک بہت بھاری گروپ بن گیا ہے with international support, اور جو ملا حبت اللہ ہیں جی, وہ آئسولیٹ ہو کے رہ جائیں گے, اور اسے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ گیم افغانستان میں کس طرف جا سکتی ہے. مبشر کے وسطی کی صورتحال جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ایک پوائنٹ اس میں سے مس ہو گیا. سعودیہ پاک معاہدہ جو ہوا ہے, وزیر اعظم نے اس کی تفصیلات تو پارلیمنٹ کو بتانی ہے یا نہیں بتانی, جب وہ آئیں گے پارلیمنٹ تو پتہ چلے گا. لیکن وزیر اعظم دوبارہ جا رہے ہیں سعودی عربیہ. آپ کے خیال میں یہ دورہ کس مقصد کے لیے ہوگا؟ اچھا کیا دونوں سوال پوچھ لیا آپ نے. میں نے پہلے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گول بات کریں گے, کوئی ڈیٹیل نہیں دیں گے, اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا کہیں گے کہ جی ہم ان کیمرہ بریفنگ کریں گے. یہ شاید پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ دیں کہ موٹی بات کر دیں, اور اگر زیادہ پریشر پڑا تو یہ کہیں ہم ان کیمرہ کوئی بریفنگ کر دیں گے. پھر وہ دیکھا جائے گا ان کیمرہ کس قسم کی بریفنگ ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفنس پیکٹس جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اسپیشل کمیٹیز کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں, جنرلی نہیں ہوتے, اور ہم یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے آف دا کیبنٹ, وہاں ہم یہ بات کریں گے. اس قسم کی بات کر کے یہ ٹال دیں گے. یہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو واٹ از ان دس اگریمنٹ. اس اگریمنٹ کا جو امپورٹنس ہے وہ یہی ہے کہ پتہ نہ چلے اس کے اندر ہے کیا. دیٹ از دی ایسنس آف دس اگریمنٹ. کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہم نے کمٹ کیا اور کیا مانگا انہوں نے, ادروائز اس اگریمنٹ کی جو افیکٹونیس ہے وہ کم ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کیا کرنے جائیں گے, یہی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے نا, جو کہ اب جنہوں کہتے ہیں پسوڑی پہ گئی, ادھر بھی پسوڑی پہ گئی, انہوں نے بھی پسوڑی پہ گئی کہ اسی تو کچھ اور کر کے آئے تھے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے کچھ اور کر دیا, اب کیا کرنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے ابھی تو یہ جی ہم وہ بیان کر دیا یہ, مگر اب آگے بھی تو جو آپ نے میرے سے ڈسکس کی ہیں چیزیں, کہ اگر یہ حماس نہیں کرتا اور یہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے. ٹھیک, تو یہ طے اب جا کے, بیکاز اس وقت تو ٹائم نہیں ملا نا, اوکے کر کے آ گئے ہیں, اب جا کے یہ کرائسس سچویشن کی طرف جا رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. سو آئی تھنک دس از واٹ دے ول ڈسکس, اینڈ یہ معاملہ جلدی سیٹل نہیں ہوگا. دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ سچویشن, اور سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ پوزیشن پاکستان کی ہوگی. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, تو یہ اب آنا جانا رہے گا, ڈسکشنز رہیں گی ان کی ایٹ ایوری اسٹیج. اب ایسے شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب جو ہے نا, وہ آدھا وقت تو سعودی عربیہ اور قطر میں ہوں گے, اور آدھا وقت پاکستان میں ہوں گے.